ماں باپ کی اندھیری قبر کو یہ تسبیح روشن کرتی ہے۔ اس تسبیح سے واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے مرحوم والدین پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قبر راحت میں بدل دی جاتی ہے۔ عذاب ٹل جاتا ہے، نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت اور اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے دل کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ان کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان کی دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں اور کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہیں۔ جو شخص والدین کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ان کے دلوں کو دکھاتا ہے، ان کے حق میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ والدین کی بد دعا سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کا دل دکھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، انہی والدین کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسا تسبیح کا عمل ہے کہ جو لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم والدین کی اندھیری قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مرحوم والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر میں راحت عطا کی جاتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، ان پر دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں۔ جن کے والدین حیات ہیں، وہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس تسبیح کے عمل سے ان کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین محترم، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ قابل فخر بات ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا ماننے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو ایصال ثواب بخشتی ہے، جس سے انسان کی دنیاوی اور آخری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ تسبیح کا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور کریں۔ اس سے ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں طرح طرح کے فرائض اور حقوق کو سر انجام دیتے رہے، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روح نہیں بخشوا سکتے؟ تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر اذکار اور وظائف نہیں کرے گی، نہ ہی انہیں بخشوا پائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔
جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کی آخری منزل کو بہتر بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں انسان کی نا ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جائے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے تھے۔ تم اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش کرائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں میں خواہش ہوگی اور جس میں آنکھ کو لذت ملے گی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ نعمت مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوں سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اور اس طرح پھر گناہ گار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی ڈال دے، تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ پاک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک بلند کر کے ان کے پاس اور ان کے درجے میں پہنچا دے گا۔
اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرما دیں گے۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ ہم کو پہلے بتایا گیا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیبیاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا: تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت اور بخشش فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ محترم ناظرین، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو تین چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: نمبر ایک، صدقہ جاریہ، نمبر دو، پھیلایا ہوا علم، اور نمبر تین، صالحہ اور نیک اولاد کی دعائیں۔ حضرت جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اس سلسلے میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: جی ہاں، وہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر ان کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ وہ لمحات ہیں، یہ دن ایسے مغفرت کے دن ہیں، یعنی ذی الحج کے ایسے بابرکت دن ہیں جن میں روزانہ ہزاروں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کیے گئے اعمال کا کئی گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تسبیح ماں باپ کی اندھیری قبر کو روشن کرتی ہے۔ اس تسبیح سے ان پر واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے مرحوم والدین پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قبر راحت میں بدل دی جاتی ہے۔ ان پر سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے، ان کی قبروں میں نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، ان پر سے دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے اور ان پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ تسبیح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل ترین وقت نماز فجر کے بعد پڑھنے کا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کی مغفرت و بخشش کروانا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد جیسے ہی نماز فجر ادا کر لیں، وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو بعد میں بھی کرنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد جیسے ہی نماز ادا کر لیں تو چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ دونوں صورتیں مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی مکمل ایک تسبیح پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے والدین کی ارواح کو بخش دینا ہے۔ جس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں ہدیہ کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں اچانک وفات پا گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ امام احمد اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادتوں کا ثواب میت کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بخش دے تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ اس کی دلیل میں عمومی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچانے کی نیت درست ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو تو والدین کی مغفرت کے لیے بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ خود بھی عظیم ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی عطا فرماتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو والدین کو یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت و بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا کیا کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف ان کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ دعا کرنے والے کے لیے بھی بے شمار برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیاوی مصروفیات کے باعث وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھلا دینا عام سی بات بن چکی ہے، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے والدین کو فراموش نہیں کر سکتا، اور اس ماہ مبارک میں روزانہ والدین کے لیے دعا کر کے ان کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔
اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔